السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ انتظامیہ کے فرائض کے حوالے سے پڑھیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ انتظامیہ وہ شعبہ ہے حکومت کا جو قانون کو ملک میں نافذ کرتا ہے. انتظامیہ بچوں حکومت کا جو ہے وہ دوسرے نمبر کا اہم ترین شعبہ ہے. بقول پروفیسر گارڈر کے اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ اور ادارے جو ریاست کی منشا کو یعنی ریاست کی مرضی کو ریاست کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے سے نافذ کرتے ہیں عاملہ یا انتظامیہ کہلاتے ہیں. تو انتظامیہ یا عاملہ کا بنیادی کام جو ہے وہ ملک کے اندر قوانین کو نافذ کرنا ہے. عام طور پر ہم عاملہ یا انتظامیہ یا ایگزیکٹو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صدر، وزیر اعظم یا چند وزراء ہیں، یہ انتظامیہ ہیں. ہم ان میں سول سروس کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور بہت سارے ماتحت ادارے اور بہت ماتحت جو عملہ ہے اس کو اس میں شامل نہیں کرتے، جبکہ یہ تمام لوگ، یہ تمام ڈپارٹمنٹ ان کی مدد کرتے ہیں قوانین کو نافذ کرنے میں. تو یہ تمام جو اراکین ہیں، ادارے ہیں، یہ بھی انتظامیہ کا لازمی جزو ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ قوانین کو نافذ کرنا ہے. ایگزیکٹو، انتظامیہ یا عاملہ بچوں، اس کے فرائض ہر ملک میں ایک جیسے نہیں ہیں. اس کے فرائض کا انحصار جو ہے وہ انتظامیہ کی نوعیت پہ ہے. مثلاً اگر کسی بھی ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت ہے تو پارلیمانی طرز حکومت میں عاملہ یا انتظامیہ کے اختیارات جو ہیں وہ انتظامی امور کے علاوہ قانون سازی کے متعلق بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پارلیمانی طرز حکومت میں جو انتظامیہ ہے اس کا تعلق مقننہ سے ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم صدارتی طرز حکومت کو دیکھیں تو صدارتی طرز حکومت میں جو صدارتی انتظامیہ ہوگی، عاملہ یا ایگزیکٹو ہوگی، وہ قانون سازی میں شریک نہیں ہوتے. قانون سازی ان کا درد سر نہیں ہے، وہ صرف قوانین کو نافذ کرتے ہیں. قانون سازی جو ہے وہ مقننہ کا کام ہے، مقننہ الگ ہے، انتظامیہ کا تعلق ان سے نہیں ہے. تو عاملہ یا انتظامیہ کے جو اختیارات ہیں ان کا انحصار اس بات پہ بھی ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر جو نظام ہے وہ کس قسم کا ہے. ان کے فرائض جو ہیں وہ بہت حد تک اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو انتظامیہ کا جو فرض ہے وہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنا، اور صرف امن و امان کو قائم کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ عوامی بہتری کے بہت سے جو اور بھی کام ہیں وہ بھی یہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق انتظامیہ کے اختیارات جو ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کے فرائض جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آج بچوں ہم اس کے فرائض پہ بات کریں گے. انتظامیہ کے فرائض میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ داخلی نظم و نسق یا داخلی امن و امان. یہ انتظامیہ کا اولین مقصد ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کو منظم اور محفوظ ماحول فراہم کرے. ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم ہو، عوام کو جو ہے وہ سہولیات دی جائیں، ان کی سہولیات میں اضافہ کیا جائے. پھر عوام کی صحت، تعلیم، آمد و رفت، تجارت اور بھی ریاست کے اندر جتنے شعبہ زندگی ہیں ان سب کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے اور سب کے حوالے سے جو ہے وہ مناسب مواقع فراہم کیے جائیں. یہ انتظامیہ کے فرائض میں بچوں شامل ہوتا ہے. ان فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ہے ان فرائض کو انجام دینے کے لیے انتظامیہ کو کئی ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک وزیر ہوتا ہے. وزیر کے ماتحت ہوتا ہے وہ سارا ڈپارٹمنٹ اور اس کے ذریعے سے اس کو چلایا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ کو. داخلی امن و امان ہو، اس کو قائم رکھنا ہو، اس کے لیے پولیس فورس موجود ہوتی ہے اسٹیٹ کے اندر. وزارت داخلہ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے موجود ہوتا ہے. پھر نیم فوجی دستے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت ساری خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر امن و امان جتنا بہترین اور اچھا ہوگا وہاں پر معاشی اور معاشرتی ترقی کے امکانات جو ہیں وہ اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے. تو انتظامیہ کے فرائض میں جو اس کا سب سے اولین فرض ہے، اس کا جو اولین مقصد ہے وہ ملک کی حدود کے اندر نظم و نسق اور امن و امان کا قیام ہے.
اس مقصد سے پولیس فورس موجود ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور داخلی نظم و نسق کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے ریاست کا دفاع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرے اور اپنی ریاست کو بیرونی حملوں سے محفوظ کرے، حفاظت کا جو ہے مناسب بندوبست کرے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ بچوں تربیت یافتہ افواج جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ ریاست کے تحفظ کو برقرار رکھنا انتظامیہ کا اتنا اہم فرض ہے کہ اگر اس سے کوتاہی برتی جائے گی تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو ریاست کی جغرافیائی حدود کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ بعض ریاستیں جو ہیں وہ اس غرض سے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے اپنے جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ دفاعی معاہدات بھی کرتی ہیں۔ انتظامیہ جو ہے وہ بری، بحری اور فضائی جو افواج ہیں ان کے کمانڈر ان چیف اور جو دوسرے اعلیٰ ترین افسران ہیں ان کا تقرر بھی کرتی ہے۔ ہنگامی حالات میں جب ملک کی سالمیت کو داخلی خطرہ محسوس ہو یا خارجی خطرہ محسوس ہو تو انتظامیہ جو ہے وہ خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات عوام کے بنیادی حقوق کو بھی معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ یعنی ہر صورت میں دفاع جو ہے وہ انتظامیہ کے پیش نظر رہتا ہے۔ مملکت کا بچوں یاد رکھیے گا جو سربراہ ہوتا ہے وہ افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا تھرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں خارجہ تعلقات یا خارجہ امور۔ خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی انتظامیہ کو خاصے وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ تمام ممالک میں اپنے سفیروں کا تقرر کرتی ہے اور جو دوسرے ممالک کے سفیر ہوتے ہیں ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیتی ہے، ان سے ان کے کاغذات وصول کرتی ہے، کام کرنے کا موقع دیتی ہے، پھر اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو مرتب کرتی ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی، فوجی اور ثقافتی معاہدات بھی کرتی ہے۔ جب بھی کوئی نئی انتظامیہ چارج سنبھالتی ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دے۔ مقننہ یا کوئی اور ادارہ جو ہے وہ اس کے راستے میں کوئی خاص رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، تو نئی انتظامیہ جیسے چاہے اپنی خارجہ پالیسی کو اپنی مرضی سے ترتیب دے سکتی ہے۔ بچوں جو وزیر خارجہ ہے وہ خارجہ امور کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ ایک طرف تو پارلیمنٹ کا رکن ہوتا ہے اور دوسری طرف انتظامیہ کے سربراہ کے ساتھ اس کے قریبی روابط ہوتے ہیں، تو یہ خارجہ تعلقات کو احسن انداز سے انجام دینے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے قانون سازی کے اختیارات۔ بچوں قانون سازی آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے، اب تک آپ ذہن نشین کر چکے ہوں گے اس بات کو کہ قانون سازی کا کام بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کا ہے، مقننہ کا ہے، قانون ساز اسمبلی کا ہے۔ تو قانون ساز اسمبلی یہ اختیارات استعمال کر رہی ہے قانون سازی کے، لیکن انتظامیہ کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے یا وہ کس طرح سے یہ اختیار استعمال کرتی ہے؟ تو قانون سازی ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں اور یہ بات یاد رکھیے گا، قانون سازی کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے جو عوام کا منتخب کردہ ادارہ ہوتا ہے، لیکن پارلیمنٹ بچوں چونکہ اس کے اجلاس سال بھر وقفے سے جاری رہتے ہیں، اگر ایسا ہو کہ کسی بھی وجہ سے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا یا پارلیمنٹ نہیں ہے اور اچانک سے کسی قانون کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو ایسے میں انتظامیہ کے سربراہ کے پاس محدود پیمانے پہ قانون سازی کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایسے وقت میں جب مقننہ نہیں ہے یا مقننہ کا اجلاس نہیں ہو رہا، یعنی جب پارلیمنٹ نہیں ہے یا پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا، تو وہ ایک حکم نامہ جاری کر سکتا ہے جس کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں، اور یہ جو آرڈیننس ہے یہ عارضی قانون کا درجہ رکھتا ہے، یہ مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے، تقریباً 4 ماہ تک جو ہے یہ لاگو رہ سکتا ہے۔ اس دوران میں اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے، اس کا اجلاس ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ اگر اس کو منظور کر لے تو یہ مستقل قانون بھی بن سکتا ہے،
اور اگر پارلیمنٹ اس کو منظور نہیں کرتی تو 4 ماہ تک کی مدت پوری کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ قانون سازی کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، مقننہ کے پاس ہے، لیکن خاص حالات میں اس وقت جب مقننہ نہیں ہے یا اس کا اجلاس نہیں ہو رہا تو ایسے میں سربراہ مملکت جو ہے، جو انتظامیہ کا سربراہ ہے، وہ محدود پیمانے پہ قانون سازی کر سکتا ہے، عارضی قانون بنا سکتا ہے، حکم نامہ جاری کر سکتا ہے، آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ تو قانون سازی کے سلسلے میں انتظامیہ کا جو سربراہ ہے اس کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرے۔ پارلیمنٹ کا جو اجلاس انتظامیہ کے سربراہ کی جانب سے طلب کیا جائے گا اس کا وقت اور جگہ کا تعین بھی وہی کرے گا۔ اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی بچہ یاد رکھے گا قانون سازی ہوتی ہے اس کا آخری مرحلہ ہوتا ہے انتظامیہ کے سربراہ کی منظوری۔ تو ہر مسودہ قانون پہ انتظامیہ کے سربراہ کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ صدارتی طرز حکومت میں انتظامیہ کے سربراہ کو کسی بھی وقت قانون کو ویٹو کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس حتمی منظوری کے لیے مسودہ آتا ہے تو وہ اس کو ویٹو بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قانون سازی انتظامی قانون سازی بھی کہلاتی ہے، یعنی انتظامیہ کے سربراہ کی جانب سے قانون سازی کے حوالے سے جو اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں۔ بچہ چونکہ پارلیمانی نظام جو ہے اس میں انتظامیہ اور مقننہ میں گہرا اشتراک اور تعاون پایا جاتا ہے۔ حقیقی انتظامیہ یعنی کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا تعلق مقننہ سے ہی ہوتا ہے، تو عام طور پر ان کی جانب سے پیش کردہ جو مسودات ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے قانون بن جاتے ہیں۔ کہ ایوان میں ان کا تعلق جو ہے وہ اکثریتی جماعت سے ہوتا ہے، اکثریت کی حمایت ان کے پاس ہوتی ہے، تو یہ اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پہ بھی اپنی مرضی کے مسودات پیش کرتے ہیں، پھر ان کو منظور بھی کروا لیتے ہیں اور پھر نافذ بھی کرتے ہیں، کیونکہ نافذ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مالیاتی نوعیت کے اختیارات کو۔ بچوں مالیاتی نوعیت کے اختیارات میں آ جاتا ہے خاص طور پہ بجٹ۔ مالیاتی اختیارات جو ہیں اس کی اصل طاقت پارلیمنٹ ہے۔ قومی خزانہ مرکزی مقننہ کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ بجٹ بنانا، بجٹ کو خرچ کرنا پارلیمنٹ کی کلی طور پہ ثوابدید ہے، لیکن یہ تمام کام جو ہے وہ انتظامیہ کی مدد کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ انتظامیہ کے مختلف محکمے جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو اعداد و شمار ہیں سال بھر کی آمدن اور خرچ کے، ان کا تخمینہ جو ہے وہ وزارت خزانہ کو بھیجتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہے وہ بجٹ تیار کیا جاتا ہے، بجٹ کو منظور کروایا جاتا ہے اور پھر بجٹ جو ہے اس کو خرچ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے عدالتی نوعیت کے اختیارات کو۔ انتظامیہ کا جو سربراہ ہے اس کے پاس کس کس طرح کے عدالتی اختیارات ہیں، تو سب سے پہلے وہ پارلیمنٹ کے قواعد کے مطابق عدلیہ کی تنظیم کر سکتا ہے، اور کچھ ملکوں میں تو پارلیمنٹ کی مقرر کردہ شرائط کے تحت جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان کا تقرر بھی کر سکتا ہے۔ پہلے پاکستان میں بھی ایسا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں ججز کو برطرف کرنے کا مجاز بھی ہے، یعنی وہ خود سے ایسا نہیں کر سکتا، سربراہ مملکت جو ہے یا انتظامیہ جو ہے وہ خود سے ایسا نہیں کر سکتی، جو اعلیٰ تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہ ایسا کرنے کی مجاز ہے، تو ان کی ریکمنڈیشن پہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی صدر جو ہے وہ خود یا سربراہ مملکت جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے ججز کو برطرف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کو سزائے موت ہو جائے تو رحم کی اپیل انتظامیہ کے سربراہ سے کی جاتی ہے، وہ اگر چاہے تو مجرم کی سزا میں کمی کر سکتا ہے، معافی بھی دے سکتا ہے۔ پھر جو سیاسی جرائم ہیں ان میں ملوث افراد کو رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کسی مجرم کی سزا خاص حالات میں ملتوی کرنے کے احکامات بھی صادر کر سکتا ہے، اور خاص مواقعوں پر مجرموں کی سزا میں کمی کا اعلان بھی کر سکتا ہے، معافی کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ عدالتی نوعیت کے جو اختیارات ہیں یہ بھی انتظامیہ کے سربراہ کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انتظامی تحقیقات۔ بوقت ضرورت انتظامیہ کے سربراہ کو خاص معاملات کی انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنانے کے اختیارات بھی حاصل ہیں۔ پارلیمانی نظام میں صدر جو ہے ایسے اختیارات وزیر اعظم کی سفارش پر استعمال کرتا ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام میں صدر جو ہے وہ برائے نام اور وزیر اعظم حقیقی اختیارات کا مالک ہے۔
پھر جو تحقیقاتی رپورٹس ہوتی ہیں ان کی ایک کاپی جو ہے وہ صدر، چونکہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو بھی دی جاتی ہے، جبکہ صدارتی نظام میں صدر جو ہے وہ اس معاملے میں خود سے ہی با اختیار ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں تھوڑا سا اور انداز سے اختیارات کو استعمال کیا جائے گا، جبکہ صدارتی نظام میں کچھ اور طرح سے اختیارات کو استعمال کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سفارتی نمائندے۔ انتظامیہ کا جو سربراہ ہے، انتظامیہ کے سربراہ کو دوسرے ممالک میں اپنے ملک کے سفارتی نمائندوں کے تقرر کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور انتظامیہ کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کے سفارتکاروں اور سٹاف کا جو تقرر ہے وہ کرتے وقت وزیر اعظم سے مشورہ کرے، کیونکہ حقیقی اختیارات اس کے پاس ہیں، اس کے مشورے سے سب کچھ ہوگا۔ دوسرے ملکوں کے جو سفیر آئیں گے، جو نامزد کیے گئے ہوں گے، ان سے ان کے کاغذات نامزدگی وصول کرنا اور ان کو باقاعدہ سفارتی ذمہ داریاں سنبھالنے کی دعوت دینا، کام کرنے کا موقع دینا، یہ انتظامیہ کے سربراہ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قوم کی نمائندگی بھی کی جاتی ہے۔ انتظامیہ کا جو سربراہ ہے، انتظامیہ کا سربراہ اور اعلیٰ افسران جو ہیں، ان کو دوسرے جو ملک ہیں ان کا دورہ کرنے، پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدات کرنے، پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ پارلیمانی نظام حکومت کے تحت یہ تمام کام وزیر اعظم اور کابینہ کی مرضی سے کیے جاتے ہیں، لیکن صدارتی طرز حکومت کی انتظامیہ جو ہے وہ زیادہ با اختیار ہوتی ہے، صدر زیادہ با اختیار ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ صدر جو ہے اس کے اختیارات کی نوعیت صدارتی نظام کی وجہ سے تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے پارلیمانی نظام کی نسبت۔ انتظامیہ کے اراکین جو ہیں وہ ہر مرحلے پر قومی مفادات کے تحفظ کے ذمہ دار بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم پلاننگ دیکھتے ہیں کہ جہاں انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، پھر سرحدوں کی حفاظت کرے، پھر خارجہ تعلقات ہیں، تو ساتھ ساتھ پلاننگ بھی ہے، منصوبہ بندی بھی ہے، منصوبہ سازی بھی ہے۔ یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ مختلف ترقیاتی منصوبے بنائے جائیں اور ان کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا جائے۔ قومی خزانہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اسے درست طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایات انتظامیہ دیتی ہے۔ انتظامیہ کے پاس وہ تمام معلومات ہوتی ہیں اور وسائل کے بارے میں علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پھر انہیں عملی جامہ بھی پہنایا جاتا ہے۔ منصوبے کے فائدے، منصوبے کے نقصانات، ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو منصوبہ جو ہے وہ کس قدر دیر پا ہے، کس قدر مفید ثابت ہوگا، انتظامیہ جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ انتظامیہ اگر کسی بھی ملک کی ایکٹیو ہے، اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، تو وہ تمام منصوبوں کو جو ہے وہ بر وقت مکمل کروائے گی۔ اگر انتظامیہ دلچسپی نہیں لے گی تو اہم ترین بھی جو منصوبے بنائے ہوئے ہوں گے نا، وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے۔ جرائم کا انسداد۔ انتظامیہ کی تشکیل کا بنیادی مقصد جو ہے وہ امن کا فروغ ہے، امن و امان کا قیام ہے، جرائم کا خاتمہ ہے، قانون کی عملداری ہے۔ انتظامیہ کے تعاون کے بغیر کوئی بھی حکومت کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ اگرچہ قوانین پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن اس کا نفاذ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر انتظامیہ نااہل ہو تو معاشرے کے اندر جرائم کی تعداد دن بدن بڑھے گی، خود بخود بڑھے گی، لیکن اگر انتظامیہ جو ہے وہ ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیتی ہے تو جرائم کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، معاشرے کے اندر امن جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مجرم جو ہیں ان کو فوری طور پر انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو جرائم کے خاتمے میں بھی انتظامیہ اور انتظامیہ کی ایمانداری سے فرائض کی بجا آوری جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے بین الاقوامی کانفرنسز میں نمائندگی۔ جو انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے یا اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، وہ بوقت ضرورت بین الاقوامی سطح پر جو کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں ان میں شرکت کرتے ہیں، بین الاقوامی جو امور ہوتے ہیں اس میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جس طرح سے ضیاء الحق نے بحیثیت سربراہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پوری اسلامی برادری کے جو ممالک ہیں ان کی نمائندگی کی تھی۔
پھر 2008 میں اگر دیکھا جائے تو آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی کانفرنسز ہو رہی ہوں گی، جتنے بھی اہم اداروں کے اجلاس ہو رہے ہوں گے، اہم تنظیموں کے اجلاس ہو رہے ہوں گے، وہاں پر نمائندگی جو ہے وہ سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست کی جانب سے کی جائے گی. یعنی انتظامیہ کے جو سربراہ ہیں وہاں پر بھی نمائندگی کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ انتظامی افسران کا تقرر بھی انتظامیہ کے سربراہ کی جانب سے کیا جاتا ہے. انتظامیہ کا جو سربراہ ہے وہ اعلیٰ افسران کو مقرر کرتا ہے. اس حوالے سے اس کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں. بحیثیت سربراہ صدر جو ہے، صدر مملکت جو ہے وہ اٹارنی جنرل کہہ لیجیے، ایڈوکیٹ جنرل کہہ لیجیے، اس طرح سے بہت سارے عہدے ہوتے ہیں، انتظامی عہدے ہوتے ہیں، ان کے سربراہان کا تقرر کیا جاتا ہے، گورنر کا تقرر کیا جاتا ہے. تو تقرری کے اختیارات جو ہیں انتظامیہ کے سربراہ کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انتظامیہ کے فرائض ہم نے پڑھے. انتظامیہ کے فرائض میں ہم دیکھا کہ سب سے اہم اور قابل ذکر جو فرض ہے وہ ہے داخلی نظم و نسق، داخلی امن و امان. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریاست کا دفاع، جغرافیائی حدود کا دفاع، سرحدوں کا تحفظ جو ہے وہ انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے. خارجہ امور اختیارات میں شامل ہے. پھر قانون سازی محدود پیمانے پہ، قانون سازی گو کہ مقننہ کا کام ہے لیکن محدود پیمانے پہ سربراہ مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. اس وقت تک مقننہ نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کا اجلاس نہیں ہو رہا، اور اگر بعد میں مقننہ کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے اور منظور ہو جاتا ہے وہ آرڈیننس، تو وہ قانون بن جائے گا. ادروائز وہ 4 ماہ کی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے گا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب فوری قانون کی ضرورت ہے لیکن مقننہ نہیں ہے، تو سربراہ مملکت آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. مالیاتی نوعیت کے اختیارات، ان پہ بھی کنٹرول ہے. عدالتی نوعیت کے اختیارات ہیں. پھر انتظامی تحقیقات کے اختیارات بھی انتظامیہ کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں. سفارتی عملہ کہہ لیجئے، اس کے تقرر میں قوم کی نمائندگی کی جاتی ہے ہر جگہ پر جہاں ضرورت ہو. معاہدات کیے جا سکتے ہیں، دوسرے ملکوں کے دورے کیے جا سکتے ہیں، مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. پھر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، پلاننگ کرنا، منصوبے بنانا اور پھر ان کو عملی جامہ پہنانا. پھر جرائم کے انسداد میں انتظامیہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ایک پورا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پر جو کانفرنسز ہیں ان میں نمائندگی کی جاتی ہے انتظامیہ کے سربراہ کی. انتظامی افسران کے تقرر کے حوالے سے بھی انتظامیہ اپنا رول پلے کرتی ہے. بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور کل انشاءاللہ ہم حکومت کا جو تیسرا شعبہ ہے، عدلیہ کا شعبہ ہے، عدلیہ کیا کام کرتی ہے، عدلیہ کے اختیارات اور فرائض جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور کون کون سے ہیں، کل ہم اس کو پڑھیں گے. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ.